الفاتحة إلى شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر ابن زرکن سوئے ماں لی الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتحة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومزر لطفه محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت اور برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے دو جہاں سردار عالم و عالمیہ احمد مجتبیٰ محمود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی بیشتر برادر طریقت علامہ مولانا معین الدین صاحب اشرفی سے ایک بصیرت افسوس خطاب آپ سب نے سماعت فرمایا، اور جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت رہی موصوف نے اپنے طریقے خطاب سے آپ کو متاثر کیا، اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ان کی طرف سے جو دعوت پیش کی گئی ہے اس کا اثر دلوں تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس کی روشنی کا اثر آپ کے چہروں پر نظر آ رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو
حق اور ثواب پر قائم رکھے، سچا عاشق رسول بنائے اور سچا عاشق آل رسول بنائے۔ مولانا نے اسی آیت کریمہ کو اپنے خطاب کا عنوان بنایا تھا، وہیں سے میں نے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ سب کے دامن مراد کو اس آیت کریمہ کی برکت سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، زیادہ لمبی گفتگو کرنی نہیں ہے، بس ایک واقعہ ہدایت کے لیے پیش کر کے بات کو ختم کر دینا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی پر بہت جامع خطاب آپ سماعت کر چکے ہیں۔ بس بتانا یہ ہے کہ آج ہم جس کی میلاد میں حاضر ہوئے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آمد ہی باطل کے نظام کو متزلزل کرنا، اس کے باطل کے نظام کو درہم برہم کر دینا، یہ حضور کی آمد کا اثر تھا۔ جیسا کہ آپ کو بارہا علماء کے ذریعے کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا کہ سرکار کی جب پیدائش ہوئی، حضور جب تشریف لائے تو صرف مکے ہی کا باطل نظام منہدم نہیں ہوا، جہاں جہاں نظام باطلہ قائم تھا، اب وہ چاہے آتش کدے ایران ہو جو ہزاروں سال سے چل رہا ہو، چاہے قیصر و کسریٰ کے کنگرے اور دیواریں ہوں، ہر جگہ حضور کی آمد کا اثر دکھائی دیا۔ کہیں دیوار شق کر گئی، کہیں تکبر کا کنگورا زمین پہ آ گیا، کہیں وہ آتش کدہ جو کبھی بجھا بھی نہ تھا حضور کی آمد سے بجھ گیا۔ مگر دنیا میں کسی کو اختلاف نہیں، سرکار کی آمد پر کسی کو اختلاف نہیں۔ مکے میں خانہ کعبہ میں یہ جو 360 بت کھڑے تھے یہ بار بار گرتے تھے اور جناب عبد المطلب اسے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے، وہ اسی عمل میں تھے، جب انہیں کھڑا کیا جاتا گر جاتے۔ مگر حضور کی اس پیدائش پر کسی کو اختلاف نہیں۔ خانہ کعبہ دنیا کے چاروں کونوں پر اور خانہ کعبہ پہ حضور کے نام کے جھنڈے نصب کر دیے گئے، مگر کسی کو اختلاف نہیں۔ ہاں مکے میں اختلاف ہو، کعبۃ اللہ کی دیوار کو تعمیر کرنے میں اگر حجر اسود کو نصب کرنے میں اختلاف ہو اور حضور آ جائیں تو پھر کسی کو اختلاف نہیں، حضور آ جائیں تو پھر کسی کو اختلاف نہیں۔ مکے کے اندر جن کی تہذیب کو کوئی نہیں بدل سکا، سرکار اپنی 40 سالہ زندگی میں اگر ایک مزاج دے دیں، ابو بکر صدیق کے ذریعے میں ایک تاریخ کے آئینے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جیسے مثال کے طور پر کشتی لڑی جائے، کوئی کسی کو زیر کر دے تو وہ بڑا پہلوان مشہور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مکے کی تہذیب یہ تھی، کیا پورے عرب کی تہذیب یہ تھی کہ مسافر پر ظلم کرنا اور اس کے مال کو لوٹ لے لینا یہ بڑی بہادری کا کام تھا۔ مسافر کا قافلہ جا رہا ہے، وہاں گئے، اٹیک کیا، 2-4-10 کو مارا، ان کے مال کو لوٹ لیا، آ کر کے بڑی خوشیاں مناتے تھے اپنے اپنے قبیلے میں۔ یہ مکے کی تہذیب تھی۔ لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تو وہ کسی کا مشورہ مانتے ہی نہیں تھے،
مگر سرکار نے جب یہ مشورہ صدیق اکبر کے ذریعے مکے کے باشیوں کو دیا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، تو اب کسی کو اختلاف نہیں، اب کسی کو اختلاف نہیں، سب ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ نہیں، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے تو درخت لگانے چاہیے، ان کے لیے تو سرائے بنانی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ بھوکے ہوں تو ان کو کھلانا چاہیے، وہ پیاسے ہوں تو ان کو پلانا چاہیے، تہذیب بدلی۔ عزیزان گرامی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر سن لیجیے، کہ جب تک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو نہیں پیش کیا تو چاہے بت گر جائیں کسی کو اختلاف نہیں، آتش کدا بجھ جائے کسی کو اختلاف نہیں، باطل مذہب کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے مگر کسی کو اختلاف نہیں، مگر جیسے ہی رسول کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو عزیزو اس نور مجسم سے، اس رحمت دو عالم سے اختلاف کرنے والوں کی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی، اور اس بڑی جماعت کی سرداری کرنے والا کوئی اور نہیں، جس نے حضور کو بہت چاہا تھا، جس نے حضور کی پیدائش پر اپنی انگوٹھی کو نکال کر لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ حضور کا سب سے بڑا مخالف بن گیا، اتنا بڑا مخالف بن گیا کہ اللہ بھی غضبناک ہو گیا، اس نے سورت پاک نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے جی اختلاف بڑھتا چلا گیا، مگر ان مخالفین کی جماعت میں ایک ایسا شخص کہ جس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا تھا، انسان تھا مگر انسانوں میں اس کا شمار نہیں، کیونکہ نسل بعد نسل غلامی کی زندگی جی رہا تھا، غلام تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر اس نے اس اختلاف کے ماحول میں بھی حضور کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دی، اور جب رسول رحمت پر نظر پڑی تو کسی دلیل و حجت کو سامنے نہیں رکھا، قدم مصطفیٰ پہ گر کر پڑھ لیا کلمہ لا الہ، نبی کی دعوت کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو دیکھو ایک ایسا شخص کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا کوئی وقار نہیں سماج میں، جس کی کوئی پہچان نہیں سماج میں، جو بہت ہی حقیر اور ذلیل زندگی جی رہا تھا سماج میں، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی کامیابی عطا فرمائی۔ جانتے ہیں اس شخص کا نام کیا تھا؟ حضرت بلال۔ ہاں، حضرت بلال حبشی، سعودی کا واقعہ سنیے بات کو۔ تو بلال حبشی نے جیسے ہی کلمہ پڑھا اب پورے مکے میں شور ہو گیا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی تو بلال کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا کامیابی ایسی کہ سارا مکہ بلال کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا، بلال نے کلمہ پڑھ لیا، بلال نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے مالک کو جا کے سب تانا دینے لگے، کیسا تیرا غلام ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، کیسا تیرا غلام ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ بھی جوش میں تھا، جب ٹھیک ہے آنے دو، مگر اس نے سوچا کہ اگر میں نے تیش دکھایا تو یہ غلام میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو کہا دیکھو پہلے اس کو لوگ دینا چاہیے، لالچ دینا چاہیے۔ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے، دولت کا انبار درہم و دینار سب کونے میں رکھا ہوا ہے۔ جب بلال حبشی گھر میں آئے تو اس نے بلایا، دیکھو اس نے بلایا بلال یہاں، کبھی زندگی میں پیار سے نہیں بلایا تھا، جب بلایا تھا تو ڈپٹ کے ڈانٹ کے بلایا تھا، لیکن آج
بلال جب اسلام لائے تو اس نے اپنی زبان کو بدل دیا اور کہا بڑے پیار سے بلایا. تو بلال کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ زندگی میں کبھی اس طرح نہیں بلایا. جو ہو کیا گیا میرے مالک کو, آج میرے مالک کو ہو کیا گیا ہے. حضرت بلال تشریف لے گئے, پوچھا مالک حکم کیا ہے, میرے آقا بتائیے آپ کا حکم کیا ہے. کہے بلال میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے, چھوڑ دو اپنے خداؤں کو, تم نے چھوڑ دیا, چھوڑ دو. اے بلال یہ دیکھ رہے نا تو غلامی کی جو پٹکا تمہاری گردن میں لگا ہوا ہے اتر جائے گا. جیسے ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو گے غلام نہیں رہو گے, آزاد ہو جاؤ گے. اور وہ ساری دولت, جو ڈھیر ساری دولت رکھی ہوئی جس کو میں نے زندگی بھر جمع کر کے رکھا ہے, یہ پورا خزانہ تمہارا ہے, پورا خزانہ. آج لوگ بک رہے ہیں اسی سے. آج جو ایمان لوٹنے والے, ایمان کے لوٹیرے, انہی چند چیزوں سے جو ہے ایمان لوٹ رہے ہیں. زر زن زمین, کیا زر زن زمین آپ لوگ جانتے ہیں نا. ایسے تو نہیں ہے سب بنگالی تو یہی دکھائی دے رہے ہیں. آپ لوگ بھی بنگالی ہیں, جو جلسہ کیے ہوئے بہت بڑا بنگالی ہے نا. زن سمجھتے ہی نہیں آپ لوگ, نہیں سمجھتے. وہی پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, آپ لوگ زن کا معنی سمجھتے ہیں؟ یہ اشرف نگر, آپ لوگ اسی لیے پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. خالی تقریر کر کے آگے مت ہو, پوچھو. ہاں اسی لیے بات تباہ ہو جاتی ہے نا. اچھا زر سمجھتے ہو نہیں؟ کتنے لوگ زر جانتے ہیں؟ آپ جا کے بتاؤ نا. وہی 3 لوگ جانتے ہیں. نہ زر جانتے ہو, نہ زن جانتے ہو. زمین تو جانتے ہو نا, زمین تو زمین تو جان گیا. اور زن کہتے ہیں عورت کو, اور زر کہتے ہیں ٹکے پیسے کو. سادگی سمجھ لو ہے نا. زن کہتے ہیں عورت کو, اور یہی تینوں چیزیں جھگڑے کی جڑ. پوری دنیا کے اندر فساد انہیں 3 چیزوں کی وجہ سے. زمین کی وجہ سے فساد ہے, عورت کی وجہ سے فساد ہے, یا پیسے کی وجہ سے فساد. یہ 3 ہی چیز فساد کی جڑ. اب وہ چاہے تمہارا چھوٹا سا گھر ہو, چاہے پوری دنیا ہو. سمجھ رہے ہو, گھر کے اختلافات بھی انہی 3 چیزوں سے ہوتے ہیں. اور گھر سے نکل کر اختلاف پوری دنیا میں پھیلتا ہے تو انہی 3 چیزوں سے ہوتا ہے. اور لالچ کا ذریعہ بھی یہی 3 چیزیں ہیں. تو اب بلال کو اس نے اپنا خزانہ دکھلایا اور کہا ہے بلال دیکھو یہ ساری دولت جو ہے یہ تمہاری ہے, بس ایک کام یہ کرو کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. تو بلال نے کہا ہے میرے مالک سن, یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن یہ روح تیری غلام نہیں ہے. اس نے غلامی محمد اختیار کر لیا ہے. تو مجھے دنیا کی دولت دکھاتا ہے. ارے میں نے ایسے کہ درے دولت پر اپنی جبیں سائی کر لی ہے, ماتھا ٹیک دیا ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ وہ بانٹتا ہے کبھی نہیں ہوتی ہے, وہ خدا کے خزانے سے بانٹتا ہے, نہ وہاں کمی ہے نہ. تو ہم ٹکا پیسہ نہیں لیں گے آپ سے, یہ دولت ہم کو نہیں چاہیے. ہمیں مصطفیٰ کا در دولت چاہیے, نبی رحمت کا در دولت چاہیے. جب دیکھا مالک کہ یہ تو پیسے کے لوگ میں نہیں آنے والا ہے, تو اس کی 5 بیٹیاں تھیں. اب ایک سے ایک خوبصورت, حسین, پورا مکہ خواہش مند تھا یا تو مجھ سے شادی ہو جائے, میرے بیٹے سے ہو جائے, میرے بھائی سے ہو جائے. ہر قبیلہ تیار تھا کہ یہ اگر تیار ہو جائے تو اس کی بچیوں سے شادی کر لی جائے. اور 5 بالکل حسن و جمال کی پیکر تھی.
حضرت بلال کے سامنے لا کے بچیوں کو کھڑا کر دیا. کہا اے بلال کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، محمد کے دین کو ترک کر دے. یہ 5 بیٹیاں ہیں، پورا مکہ خواہش مند ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے میرا رشتہ ہو جائے، لیکن میں نے کسی سے اس کا رشتہ نہیں کیا. لیکن آج اگر تو دین محمد کو چھوڑ دے گا تو جس بیٹی کو تو پسند کرے گا وہ تیری ہے، اگر کل پسند کرے گا تو کل تیری ہے. تو حضرت بلال نے فرمایا میرے مالک سن، تو مجھے حسن کا لوگ دیتا ہے، تو مجھے حسن کا لوگ دیتا ہے. ارے میں نے ایسے حسینوں کے حسین کو دیکھ لیا ہے کہ جس پہ حسن یوسف کا حسن بھی قربان ہے. وہاں تو حسن یوسف پہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن یہ ایسا حسین ہے کہ اس حسین کو دیکھنے کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ صرف انگلی ہی نہ کاٹی جائے بلکہ اپنی گردن کو پیش کر دیا جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. عزیزان گرامی چڑھ گیا مالک، چڑھ گیا. اب جب مالک چڑھ گیا تو اس نے کہا اچھا نہیں مانو گے تو نہیں مانو گے تو تازیانہ دوں گا. اب آپ لوگ تازیانہ نہیں سمجھتے ہے نا، کیا اردو بولی ہے تازیانہ سمجھتے ہو؟ تم نے سمجھا وہ محرم علی تازیہ ہے نا، یہ حال ہے. اردو کا جنازہ نکل چکا ہے. سزا دوں گا. تو حضرت بلال بھی جوش میں کہا ہے میرے مالک مجھے تیری سزا کا ڈر نہیں، کیونکہ تیری سزا بھی مجھے مزہ ملے گی. جتنا تو مارے گا اتنا پھیلوں گا، اتنا میں بلند ہو جاؤں گا. تیری ضرب سے مجھے بلندی حاصل ہوگی. تو چوٹ پہنچائے گا، تیری چوٹ تیری ضرب مجھے کمزور نہیں کر پائے گی بلکہ میرے ایمان کی طاقت میں اور اضافہ. چھچلا گیا، کھمبے سے باندھ کر کے کوڑے سے مارنا شروع کیا. یہاں میں ایک مثال دے دوں تو اس سے آپ کو جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اشرف نگر کا کوئی آدمی وہ باہر گیا سروس کرنے کے لیے، مگر تھا بچپن سے بڑا کنجوس، تھا. کبھی دان خیرات یہ سب تو بہت بڑی بات ہے. اپنے عزیز و قریب کو بھی کبھی کچھ تحفہ تحائف بھی نہیں دیا اس نے. اب کئی سال نوکری کیا اس نے. اس کے بعد اس کے جو ساتھی تھے جب وہ واپس ہونے لگے تو کوئی بہن کے لیے کچھ لے رہا ہے، کوئی ماں کے لیے کچھ لے رہا ہے، کوئی رشتے دار کے لیے کچھ لے رہا ہے. تو اس کی بھی غیرت بیدار ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی کچھ لینا چاہیے. زندگی میں کبھی بازار میں گیا نہیں تھا. اب جو بازار میں گیا تو جہاں جائے جو چیز بھی خواہش ہو کہ یہ لے لوں، جب جائے تو جب وہ دام بولے تو اس کو مہنگا لگے. کنجوس آدمی جو ہوتا ہے نا تو اس کا حال ہی ہوتا ہے. اچھا چلو دوسری دکان پہ چلتے ہیں، تیسری دکان پہ چلتے ہیں. بات سمجھ؟ ہاں ہم لوگوں نے پرائمری مکتب میں پڑھا تھا، کروڑی میں پڑھا تھا. ہاں کروڑی پانی پی کے چلایا گیا تھا، دودھ پینے پانی پی کے چلایا. تو اب کنجوس کا حال ہی ہوتا ہے. دکان میں جائے گا بہت مول بھاؤ کرے گا، اس کو اور کے چلائے گا کیونکہ اس کو خریدنا نہیں ہے. چاہے جتنا دکاندار کم کر دے اس کو مہنگا ہی لگے گا. اس کا حال ہی آخر کار وہ دکان بدلتے بدلتے سونار کی دکان پہ پہنچ گیا. اب جو سونار کی دکان پہ پہنچا تو وہاں تو چیز تھوڑی سی، دام بہت زیادہ. تو اس میں جب کمی بیشی کرنے لگا تو سونار چڑ گیا کہ ارے تجھ کو چاہیے نا تو میرے دھولا میں سے لے لے، جو دھول پڑا ہوا ہے اس میں سے لے لے. اس نے بھی دیکھا کہ چاندی ہی تو لینا ہے نا، کیا ضرورت خریدنے، فری میں مل رہا ہے جو ہی لے لو. تو دھول میں سے اس نے چاندی کا ایک ٹکڑا نکال لیا.
کہا چلو زندگی میں کبھی ماں کو خوش نہیں کیا ہے، آج لے چلوں گا تو اماں کو دوں گا تو اماں خوش ہو جائے گی۔ اب اس چاندی کو اس کو دیکھا ہے کہ سونار کو، کہ وہ سونار کوئی بھی زیور دے لیتا ہے تو اس کو کاغذ میں لپیٹ کر کے بڑے قاعدے سے لپیٹ کر کے دیتا ہے، لال لال کاغذ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا سونار نے تو ایک کاغذ لگایا، میں کچھ 8-10 کاغذ لگا لیتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ تو اس نے وہیں سے کاغذ بھی لیا اور اس چاندی کے ٹکڑے کو جو دھول میں سے نکالا تھا اس کو خوب قاعدے سے لپیٹا، ایک تہہ پھر دوسری تہہ پھر تیسری تہہ، حتیٰ کہ جتنے کاغذ ہے سب کی پوڑیاں بن گئی اور جیب میں رکھ لیا۔ اب اشرف نگر میں آیا، گھر پہنچا، ماں خوش، بہن خوش، پورے گھر والے خوش، کئی سال کے بعد آیا تھا۔ جب اطمینان ہوا تو جیب میں سے اس نے پڑیا نکالا اور ماں سے کہا ماں میں تیرے لیے تحفہ لایا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو اور تحفہ لایا؟ زندگی میں کبھی تو اور تحفہ لایا؟ کہاں ماں میرا دل چاہا کہ اماں کے لیے کچھ لے کے چلو۔ کیا لایا بیٹا کیا لایا؟ ماں کو بھی اس کی بھی خواہش بیدار ہو گئی، وہ بھی بڑی حیرت سے تک رہی اپنے بیٹے کو کہ کون سا تحفہ دینا چاہتا ہے میرا بیٹا۔ غرض کے بیٹے نے وہ پڑیا ماں کے ہاتھ میں دے دی کہ ماں لو یہ کیا ہے؟ اس کو کھولیے خوش ہو جائے گی۔ اب ماں نے ایک پڑیا کھولی، 2 کھولی، 3 کھولی، 4 کھولی، کھولتے کھولتے گھبرا گئی۔ آخرکار جو کھولا تو اس میں سے وہی چاندی نکلی، لیکن بے مقدار، جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی دام نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہا ماں چاندی ہے، تحفے میں چاندی لایا ہو۔ تو ماں خفا ہو گئی کہ بیٹا ایسا تحفہ نہ لایا ہوگا تو اچھا تھا، ارے اس سے تو ناک کی کیل بھی نہیں بنے گی۔ خفا ہو گئی ماں، اس نے جو ہے اس کے ہاتھ پہ لوٹا دیا، لے اپنا تحفہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب جو ماں خفا ہو گئی تو کہا چلو ٹھیک ہے، اسی چاندی سے بیوی بہن کو خوش کر لیتا ہوں۔ اب بہن کے پاس گیا تو وہی حال بہن نے بھی کیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، جب ماں بہن نہیں خوش ہوئی تو بیوی کو خوش کر لیا۔ اب بیوی کے پاس گیا تو بیوی کو دیا، جو بیوی کو دیا تو بیوی نے ویسے ہی کھولا کھالا۔ اب جو کھول کے اس نے دیکھا تو وہ دھول میں پڑی ہوئی چاندی، جس کی کوئی زیور تو تھا نہیں۔ تو ماں بہن نے تو ہتھیلی پہ رکھا تھا غصے میں، اور بیوی نے جو دیکھا تو اتنی غضبناک ہو گئی کہ اتنے دنوں کے پاس آیا، اتنا میں نے تیرا انتظار کیا اور لایا بھی تو کیا لایا؟ اٹھا کے پھینک دیا آنگن میں۔ کہا مجھے رہنا نہیں، تیرے ساتھ جا رہی ہے۔ بیوی خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی۔ اب اس کو بڑا ٹینشن ہوا کہ یا اللہ چاندی لے کے آیا، نہ ماں خوش ہوئی، نہ بہن خوش ہوئی، نہ بیوی خوش ہوئی۔ یہ میری خطا نہیں، چاندی کی خطا ہے۔ میری خطا نہیں ہے، چاندی کی خطا ہے۔ اسی کی وجہ سے میں ماں کے وہاں ذلیل ہوا، اسی کی وجہ سے میں بہن کے وہاں ذلیل ہوا، اسی کی وجہ سے میں بیوی کے وہاں ذلیل ہوا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس چاندی کو اتنا ماروں گا کہ اس کی ہستی ختم ہو جائے، اس کی ہستی کو مٹا دینا تھا۔ غرض کے اس چاندی کے ٹکڑے کو اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کور میں رکھا۔ کور سمجھتے نا؟ کور بھی نہیں سمجھتے، چمڑے کا کور، جیسے بیٹھے ہوئے نا، یہ ان کا تو اس کا ہے ریکسین کا ہے نا، کپڑے کا ہے ریکسین کا، چمڑے کا کور، اور اسی کور میں کہا کہ میں ماروں گا کہیں اسے ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک ہتھوڑا ماروں گا ادھر سے ادھر ہو جائے گا، بھاگنے میں نہیں دوں گا، باندھ کے ماروں گا۔ غرض کے اس چمڑے کے کور میں ڈال کر کے اور پیٹنا شروع کیا، ہتھوڑا مارنا شروع کیا۔ آپ لوگوں نے چاندی کا ورق دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ارے ضرور ہوتا ہوگا، مشٹی والوں کی دکان دیکھی آئے؟ کبھی کبھی آپ لوگ پان میں بھی ہے نا، اور شابان آ جائے تو زردے کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے وہاں؟ طبق کہتے ہیں نا۔ تو وہ چاندی کا جو طبق ہے
وہ اسی طرح بنتا ہے. مولانا دیکھ چکے ہوں گے بریلی مراد آباد وغیرہ میں، ہے نا، یو پی میں بنتا ہے، دلی میں بنتا ہے، راجستھان میں بہت بنتا ہے، کوٹا وغیرہ میں، اور یہ آپ کے ٹونک میں بہت بنتا ہے چاندی کا ورق. تو اس کو ایسے ہی کرتے ہیں، بے مقدار چاندی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ہی چمڑے میں ڈال دیتے ہیں کور میں، اور پھر ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے ہیں، الٹ پلٹ کے مارتے ہیں. لیکن جتنا مارتے ہیں وہ چاندی ٹوٹتی نہیں ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے. میرے عزیز، تو اس کنجوس نے یہی کیا کہ چاندی کو رکھ کر کے اندر مارنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. جتنا مارا اتنا وہ پھیلتی چلی گئی. جب عاجز آ گیا مارتے مارتے تو کھول کر کے دیکھتا ہے. اب جو کھول کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ ارے یہ تو اس کی حیثیت ہی بدل گئی، اس کی شکل و صورت ہی بدل گئی. یہ تو چھوٹی سی تھی، اتنی بڑی ہو گئی، ہے نا. میرا تمثیل مجھے کہہ لینے دو. میرے عزیز، حضرت بلال پر جو اس کے مالک نے ظلم کرنا شروع کیا تو ہر ضرب پہ بلال نے احد و احمد کہنا شروع کیا، احد و احمد کہنا شروع کیا. ابھی تک تو مکے میں تذکرہ ہو رہا تھا، وہ آسمانوں میں ذکر ہونے لگا، اب آسمانوں میں چرچا ہونے لگا. درجات اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت بلال کا یہ عمل کہ آپ کو کھمبے سے باندھ کر کے مارا گیا، ضرب لگی، چمڑے ادھڑ گئے، لیکن ذکر میں کمی نہیں کی. مالک نے دیکھا کہ یہ تو اس کا چرچا بڑھتا جا رہا ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا شعر ذہن میں رکھو کہ اس شعر سے مماثلت تو نہیں کی جا سکتی، ہاں تمثیل ضرور پیش کی جا سکتی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک جل جائے چل جانے والے. عزیزو، حضرت بلال کا حال یہی تھا کہ کبھی وہ احد کہتے، کبھی احمد کہتے. ظالم مالک نے دیکھا کہ ذکر کرنا چھوڑ نہیں رہا ہے تو پیروں میں رسیاں باندھی اور گھسیٹتا ہوا تپتے ہوئے ریگزار پہ لے گیا. ریگزار جانتے ہو نہیں جانتے؟ اس کو کہتے ہیں ذرا بتاؤ نا. بالو کا ریت. بالو بالو سمجھتے ہو نا؟ مرو 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 سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو. کیسے بنگالی تم لوگوں کو مرو بھومی بولتے ہیں تو نہیں سمجھتا ہے لوگوں کو. کیا بتایا نا، مرو نہیں بھومی سمجھتا ہے، ریگزار نہیں سمجھتا ہے. اتنا فارسی ہندی سے پڑھ پڑھ کے یہ لوگ تھوک میں پڑھ ڈالا، پتا نہیں کیا سمجھے ہو گیا. اللہ بہتر جانتا ہے. تو اب سماعت کیجیے، حضرت بلال کو تپتے ہوئے ریت پر لے گیا ظالم، لیکن ذکر میں کمی نہیں. جنجلا گیا تو آگ کوئلے کو اٹھایا، حضرت بلال کے منہ میں ڈال دیا. بلال نے آواز دی، میرے مالک میری زبان کو جلا سکتا ہے لیکن میرے دل کو نہیں جلا سکتا. یہ دل تو ذکر مصطفیٰ میں لگا ہوا ہے. آواز ابھی تک تو زبان سے آ رہی تھی، اب دل سے بھی آنے لگی. کبھی احد کہتے، کبھی احمد کہتے، یہاں تک کہ بھاری پتھر سینے پہ لا کے رکھ دیتے. اب بولو تو جتنا وزن ڈالتے گئے اتنی آواز بڑھتی گئی، اتنا ذکر میں اور اضافہ ہوتا چلا گیا. تو جانتے ہیں آپ ان کے رتبوں کا عالم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمایا اور اذان کا حکم دیا تو سب سے پہلی اذان دینے والی ذات کا نام بولو. اچھا، مؤذن کہاں کھڑا ہوگا نماز میں؟ جب نماز ہوگی تو مؤذن کی جگہ کہاں ہوگی؟ امام کے پیچھے. امام کے پیچھے سب سے متبرک جگہ کون سی ہے؟ امام کے پیچھے سب سے متبرک جگہ کون سی ہے؟ ارے بولو نا بھائی میرے. ایک نمبر میں مؤذن، اس کے بعد دہنا، پھر بایاں، پھر یہ اسی طرح سے ترتیب چلے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے محترم اور معظم جگہ کون سی ملی؟ کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ اللہ کا ڈر لے کے اور سچوں کی صحبت ایسی حاصل کی رتبے تو سب کے بلند ہیں
لیکن بلال کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ اگر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوں تو پھر اس مقام پہ مسجد میں کسی کا ریزرویشن نہیں. ابو بکر صدیق پیچھے رہ سکتے ہیں لیکن بلال حبشی پیچھے کی صف میں نہیں ہوں گے, نبی کے پیچھے ہوں گے. تو میرے عزیز سب کے رتبے بلند ہیں. کون سا صحابی کتنا مقام والا ہے ناپنا مشکل ہے, تولنا مشکل ہے. حضرت بلال حبشی وہ تھے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درسگاہ قائم کی تو اس درسگاہ کے پہلے متعلم کا نام بلال حبشی ہے. بلال حبشی اور ابو ہریرہ یہ دو بزرگ ایسے ہیں کہ جو یہ پہلے متعلم ہیں کہ جنہوں نے اس درسگاہ میں شرکت فرمائی. اصحاب صفہ میں یہ دو نام بالکل سر فہرست آتا ہے. وہ بلال حبشی اذان دے رہے تھے تو زبان پہ تو انگارہ, ایک تو حبشہ کے رہنے والے, دوسرے زبان پہ انگارہ, اور جب اذان کہتے تو شین کو شین نہیں کہہ پاتے, سین نکلتا. اب جیسے ایک عام آدمی تو یہیں اشرف نگر کے کسی آدمی سے کہو اذان کہو تو بولو, اس کی عادت تو ہے وہ کبھی شہد کو شہد نہیں کہا صحت کا ہے نا, جو چیز شین سے نکالی جاتی ہے وہ سین سے بولتا ہے. تو اب جو شین کو سین بولتا ہو اس کو لاکھ کوشش کراؤ شین بلوانے کی, نہیں بول پاتا. کبھی کبھی مولانا موہن بھی اتنا پڑھنے کے باوجود, مشق کرنے کے باوجود بھی لڑکھڑا جاتے ہیں نا, کیونکہ معاشرے کا اثر ہوتا ہے نا. تو بہرحال مولانا الحمدللہ ان کے علم میں اور اضافہ فرمایا, اور عملی دنیا میں تو بحمد تعالیٰ بہت کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بھی فضل فرمائے. عزیزان گرامی, بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بلال جب اذان کہتے تو شین کو سین کہتے. اب وہ تو عرب فصاحت و بلاغت کی جگہ, یہودیوں نے تو موقع تلاش کرتے تھے نا, حضور کو تانا دینے کا موقع تلاش کرتے تھے. جی کہ اگر صحابہ کرام حضور سے یہ کہیں کہ رائے نہ یا رسول اللہ رائے نہ یا رسول اللہ رائے نہ, تو معنی اس میں سے ڈھونڈتے تھے, نکالتے تھے. یہ سب تھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب رائی کا معنی چرواہے کے ہوتا ہے اور رایا کے معنی مددگار کے بھی ہوتا ہے. تو صحابہ کی نیت کیا تھی, وہ مددگار اپنے آپ کہتے تھے, حضور کو کہتے تھے کہ ہمارے مددگار اب ہمیں مدد کی. حضور جب کوئی واز فرماتے اور دعوت دیتے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ یہ عرض کرتے یا رسول اللہ رائے نہ, تو صحابہ یہ بولتے تھے یا رسول اللہ, لیکن ان کی نیت و ارادہ دوسرا, صحابی کی نیت ارادہ دوسرا. صحابی کی نیت یہ تھی کہ ہمارے مددگار, اور یہودی کی نیت یہ تھی کہ ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ نے اس شبد کو بولنے سے منع کر دیا, آیت نازل ہو گئی ہے نا, لا تقولوا رائنا بل قولوا انظرنا, کہ تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو. ذرا خیال کرو, دیکھیے نہیں کہیے, دیکھیے مت کہیے. رایا کے معنی مدد کیجیے, ٹھیک ہے نا, اور نظر کیجیے. نظر کرنا اور مدد کرنا بات تو ایک ہی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شبد کو بولنے سے حضور کی بارگاہ میں منع کر دیا کہ جو معنی ہو, جس سے دو معنی نکلتے ہوں, ایک سے عزت اور دوسرے سے حقارت. تو اللہ تعالیٰ, تو ذرا سوچو, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں آسانی سے کر جاتے ہیں. میرے عزیز, ان کے لیے ضروری لمحہ فکریہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جو جلدی سے خطا کر جاتے ہیں انہیں لوٹنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی یہودی برا خیال کرے, اللہ اسے ناپسند کرے. ذرا سوچو کہ اگر کوئی مومن نبی کے لیے برا خیال کرے گا تو اللہ اسے کہاں سے پسند کرے گا. اگر آپ مومن ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اپنے نبی کی شان میں جتنے ترانے پڑھی ہے بہت اچھا ہے, ان کے جتنے چرچے کیجیے بہت اچھا ہے, لیکن اگر ان کی شان میں کہیں سے خطا کرتے ہو تو اللہ آپ کو بخشے گا نہیں. آپ منافقین کی جماعت میں ایسے ہی لوگوں کا نام ہے. خارجی اور منافق ہی تھے کہ جو گستاخ نبی تھے یا گستاخ آل نبی تھے یا گستاخ صحابہ تھے.
برادر اسلام بہر کے بات بڑھانی نہیں ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عمر نے سن لیا، وہ سب بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے تھے آپس میں اور تفریح کر رہے تھے، مزہ لے رہے تھے. حضرت عمر کا گزر انہوں نے شکایت نہیں کی کہ آپ کے بلال ایسا کہتے نہیں، وہ بیٹھ کر کے مزہ لے رہے تھے. حضرت عمر گزرے، اب جو گزرے تو آپ نے سنا کہ یہ دشمنان اسلام جو ہیں وہ اس طرح سے مزہ لے رہے ہیں، تو آپ کو بڑا جلال آیا. اب جو جلال آیا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد سرکار سے عرض کیا، برجستہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہودی تانا دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہودی تانا دیتے ہیں، بلال کو اذان دینے سے روک دیا جائے. حضور نے پوچھا کیوں؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کیونکہ بلال کی زبان سے شین نہیں نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع تو کر دیا. یہاں میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ اس واقعے میں ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے سے روکا. اب مثلا یہاں آپ کے وہاں اشرف نگر کی مسجد ہے، کوئی مؤذن ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نہ کرے کہ جو مؤذن ہے وہ آپ کے وہاں معطل یا معذول ہو، تا حیات مؤذن رہے، بہت اچھی بات ہے نا. میرا کہنے کا ایسا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مؤذن ہے، اس کو کمیٹی نے ہٹا دیا. اب جب کمیٹی ہٹائے گی تو کسی دوسرے کو متعین کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ فوراً متعین کرے گی. اور کوئی نہیں ہوگا تو کمیٹی کا ممبر ہی اذان دے گا، چاہے سیکریٹری اذان دے، کوئی بھی دے. جو ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا نا، کیونکہ یہ تو وقت پر اذان دینا ہے، ٹائم پہ اذان دینا ہے، تو کسی نہ کسی کو متعین کرنا ہوگا. یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو روکا اور عمر سے کہا تم اذان دینا، کہیں ذکر ہے اس کا؟ بلال کو روکا اور کسی دوسرے صحابی سے کہہ دیا اچھا فجر تم اذان دینا، نہیں. اسی راز کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا بلال جب تک اذان نہ دے گا صبح کی سفیدی نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو متعین نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ حضور کو معلوم ہے کہ بغیر بلال کے اذان دیے ہوئے سورج نکلنے والا نہیں ہے. دنیا کو دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ جب غلام رسول کا یہ عالم ہے، جب دامن مصطفیٰ کے تھام لینے والے کا یہ عالم ہے، اس کے پاور کا یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ نبی رحمت کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرما دیا بلال اذان دینا. حضرت بلال سوال تو ہے نہیں، کیوں چہرہ تو ہے نہیں، نبی نے جو کہا وہی کرنا. حضرت بلال نے سن لیا. جب مسجد نبی سے سب چلے گئے تو آپ بیٹھ کے مسجد میں رو رہے ہیں، اپنے حال پہ غور کر رہے ہیں کہیں مجھ سے کوئی خطا بھول تو نہیں ہو گئی. پھر اللہ سے عرض کرتے اللہ میرے پاس تو کوئی عمل کی اساس نہیں تھی، میں کوئی لمبے وظیفے پڑھنے والا نہیں تھا. یا رسول اللہ میری زندگی میں میں پانچوں وقت تیرے حبیب کا نام لے لیا کرتا تھا. اے اللہ یہی میری سب سے بڑی دولت تھی. یا رب العالمین میں نے کیا خطا کر دی کہ مجھے اس عمل کو کرنے سے روک دیا گیا. رو رہے جیسے جیسے رو رہے رات بڑھتی جا رہی ہے، بلال روتے جا رہے ہیں، رات بڑھتی جا رہی ہے. اب یہودی بھی کروٹ بدلتے بدلتے بستر پہ تھک گیا. انصار، مہاجرین، نصارہ سب گھبرا گئے اور گھبرا کر کے گھر سے باہر نکلے اور سب کی سوچ میں ہی کہ لگتا ہے قیامت آ گئی. اب جب سب میدان میں جمع ہوئے تو سب یہی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی. آخر کار کسی تسلی دینے والے نے تسلی دی کہ قیامت آ گئی تو کیا ہوا؟ ارے یہ ایسی قیامت آئی ہے کہ اس قیامت میں رحمت دو عالم ساتھ میں ہیں.
چلو نا، ہر مشکل کا مداوا رحمت للعالمین کے پاس ہے، سید المرسلین کے پاس ہے، شفیع النبین کے پاس ہے، راحت العاشقین کے پاس ہے۔ چلو چلو چل کے اپنی مشکلوں کا حل انہی کے دربار میں ڈھونڈتے ہیں۔ برادران اسلام، تو کسی یہودی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، کسی عیسائی نے اعتراض نہیں کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مدینے میں برسات نہیں ہوتی ہے تو کوئی بادل کو بلا کے برسا نہیں سکتا۔ واحد ذات رحمت دو عالم کی ہے کہ جن کی دعا کے اثر سے بادل آئے گا اور ہماری زمین تر ہوگی، ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی، ہمارے باغوں میں ہریالی آئے گی۔ تو انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ یہ ان کا تو ہر عمل معجزہ ہے، جو کرتے ہیں وہ معجزہ، نہ کریں تو معجزہ، کر دیں تو معجزہ۔ تو ان کو بھی یہ یقین تھا۔ بارگاہ رسالت پناہی میں پورا مدینہ جمع ہوا، سبھی جمع ہوئے۔ جب سب جمع ہوئے، سب نے عرضی لگائی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر یہ رات طویل رہے گی اور رات ختم نہیں ہوگی، سورج نہیں نکلے گا، تو ہماری زندگی کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اے اللہ کے رسول کرم فرمائیے تاکہ ہماری زندگی کا کاروبار چل سکے، کھیتی باڑی ہم کر سکیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے آقا ابھی قوم پر متوجہ ہوئے ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال کی ادا کو پسند کر لیا ہے۔ یہ جب دنیا میں شین کہتے ہیں، عرش تک پہنچتے پہنچتے وہ شین ہو جاتی ہے، وہ شین ہو جاتی ہے۔ رب نے ان کی ادا کو قبول فرما لیا ہے۔ اور زمانے کو کہہ دیجئے کہ جب تک آپ کا بلال اذان نہ ہوگی، سحر نہ ہوگی، عزیزان گرامی، رسول رحمت مسکراتے ہیں اور مدینے والوں سے آپ نے فرمایا کہ مدینے والوں سن لو، مرتبہ بلال جانو۔ یہ رتبہ بلال ہے کہ نبی نے فرمایا سن لو، سورج نہیں نکلے گا اس وقت تک جب تک بلال اذان نہ دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لالی میرے لالی کی جت دیکھو جت لال، جو عاشق ہوتا ہے نا، آج جب یہی سب چل رہا ہے تو نا، لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، ارے لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ سورج کو پلٹانے والے مصطفیٰ کا خادم بھی ایسا ہے کہ اگر رو دے تو سورج کی مجال نہیں کہ وہ نکل سکے۔ برادران ملت اسلامیہ تو کہنا یہی ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ مولانا نے جو یہ کہا کہ مضبوطی سے سچائی کے ساتھ دامن کو تھام کے رکھیے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں بہبودی ہے۔ لیکن میرا اپنا جو نظریہ ہے، جو جائزہ ہے میرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے اکثر لوگ بحمدہ تعالیٰ نسبت سے وابستہ ہیں، طریقت کو حاصل کیا معرفت حاصل کرنے کے لیے، طریقت کو معرفت حاصل کرنے کے لیے، لیکن دامن کو تھام کے رکھا تو ضرور ہے، مگر پیرے طریق، ان کو طریقت اسی لیے کہا جاتا ہے۔ طریق کا معنی ہوتا راستہ۔ آپ نے اس راستے کو پکڑا تو مگر پھر پگڈنڈی پہ چل پڑے۔ تو اب جب ہائی وے پہ آ چکے ہو تو پگڈنڈی پہ نہیں جاتے ہے نا۔ جب آپ کے لیے ایک کشادہ راستہ ہے، طریق ہے، تو اس پہ آ گئے ہو تو یہیں سے شاخ نکل کر کے جیسے ادھر ٹیڑھا میڑھا تو ادھر کانٹا بھی ملے گا، ادھر الٹا سیدھا بھی ملے گا، اس راستے پہ کیوں جا رہے گا میرے عزیز؟ اس راستے کا تعلق جو میڑ اور پگڈنڈی ہے، اس پگڈنڈی کا تعلق سڑک سے ضرور ہے، لیکن اس کو طریق نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھے نا کہ اس کو طریق نہیں کہا جائے گا۔ یہی افسوس ہے کہ آج اہل سنت والجماعت کے لوگ دامن سے وابستہ تو ضرور ہیں لیکن طریق پہ نہیں ہے۔
طریق پہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا طریقہ اختیار کر لیا، اذان ہوتی نماز نہیں پڑھتے، طریقہ ہوتا ہے، ایک طریق ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، تو طریق کو چھوڑ کر تم نے اپنا طریقہ اختیار، اذان ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولنے میں ایک نمبر پہ، چغلی کرنے میں بہت آگے، بولے تم کہاں پیرے طریقہ سے جو وعدہ کیا تھا نبھا پائے، تم نے تو پگڈنڈی اختیار کر لی جس پہ بہت کانٹے ہیں، جس پہ بہت اوبڑ کھابڑ ہے، اونچا نیچا راستہ ہے، بہترین راستہ تھا، اس سے جڑے ضرور ہو لیکن روٹ اختیار تم نے اپنا کر لیا، طریق پہ نہیں ہو، اگر طریق پہ ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ میرے عزیز ضرورت اس چیز کی کہ اپنے معمولات میں بدلاؤ لاؤ۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رواج، نیاز کا رواج تو ایسا ہے کہ جھٹ سے جہاں چاہو وہیں اس کا اہتمام ہو جاتا ہے، کاش کہ اس کے ساتھ نماز کا بھی اہتمام ہوتا۔ آج جو یہ باطل طبقہ اٹھ کر کے آوازیں لگا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارا سماج بزرگوں سے وابستہ تو ضرور ہے لیکن بزرگوں کے طریقے بھی نہیں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا بتاؤ، کوئی ایسا پیر ہو جو نماز نہ پڑھے اس سے مرید ہوں گے؟ بولیے، روزانہ رکھے، جھوٹ بہت بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، تمہاری طرح ہو بالکل، ناچرن کی محفلیں بھی سجائے، تو ایسے پیر صاحب سے مرید ہوں گے آپ؟ وہ پیر صاحب ہیں کہ پیر صاحب ہیں؟ اب کیا ہے؟ محمد شمع محمد خدا خود، یہ تو آپ ہی پورا آپ کے پاس ہے، خدا خود میر مجلس بود اندر لامہ کا خسرو۔ جی، تو مرشد کے طریق پہ جو چلے تو کہاں پہنچا دیا خسرو کو؟ جی، اندر لامہ کا خسرو، لا تو یہ خسرو کا مقام وہاں، لامہ کا وہاں پہنچے حالت رویا میں، حالت اجسام میں تو جا نہیں سکتے، حالت رویا میں، اسی لیے کہتے ہیں نمی دامن سے منزل دور چھپ جائے کہ منزل۔ تو وہاں کیا تھا؟ وہاں کے شمع محفل کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، آپ لوگ لٹ پلٹ ڈال رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے معاملہ، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے معاملات میں بدلاؤ لائیے۔ مرشد سے جڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے معاملات میں بدلاؤ لائیے، اور جو طریقہ شیخ طریقت نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے گی۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو کامیابی آپ کو ملے گی۔ بلال حبشی کے رتبے کو تو ہم نہیں پا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے رنگ اور ان کے ڈھنگ کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کے رنگ کا کچھ اثر ہم میں تم میں بھی نظر آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ فرائض واجبات سنن جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نافذ فرمائے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اس کو رکھیں، نماز سے کبھی غافل نہ ہو، نمازی بنے۔ آج اس کی کمی بہت زیادہ ہے، نمازی بنیے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر مسلمان کتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے، گھوڑے کی پیٹھ پہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو وہ تھوڑے سے مسلمان پوری دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج ہم بڑی تعداد میں ہیں، اس کے باوجود ہمیں ہر جگہ رسوائی ذلت کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے۔ عزیزو، اگر چاہتے ہو کہ اس زمانے میں بھی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سارا، لو خبر جلد خدا یا نبی سلام علیکہ۔
صلاة السلام عليك يا نور عرش الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. جمع پاک ذکر و اذکار اوراد و وظائف نعت و منقبت شیرینی سبیل پیش کی گئی مولا کو سب کو قبول مقبول
ثواب آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے ہمخوار صاحب ابرار و خیرات سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوح پاک کو پہنچا جسد خود فیض جملہ انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین ازواج مطہرات اصحاب کرام خلفاء راشدین اہل بیت اطہار تابعین ذوی تابعین میں مجتہدین اولیاء کاملین شہداء صالحین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ارواح کو پہنچا خصوصاً خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا و حضرات امامین حسنین کریمین طیبین طاہرین امام زین العابدین امام باقری امام جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا موسیٰ رضا حسن مصنع خواجہ حسن بصری رابعہ بصریہ جنید بغدادی ابراہیم ذم عارف کاقی سری سطیب اسلامی و سید مخزومی غوث العظم ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی شہاب الدین سروردی بہاؤالدین نقشبند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری جملہ اولیاء ہند و اولیاء بنگالہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح کو پہنچا پروردگار عالم جملہ خانوادہ اشرفیہ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ سروردیہ چہاردہ خانوادہ من ابتداء یومنا ما خلفاء مریدین معتقدین مومنین مومنات کے ارواح کو سوال بانی محفل و حاضرین محفل کے جملہ عزیزہ اقربا مردوزن عیش و قاری والدین اساتذہ مشائخ جو گزر چکے ان سب کی مغفرت فرمائے اگر قبروں میں عذاب ہو رہا ہے تو مولا اپنی شان کریمی سے تیرے حبیب کی اس مولود پاک کا واسطہ وسیلے مولا ان کی قبروں سے عذاب دور فرما دے اے اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول کر ان سب کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرما ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما پروردگارا جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما صحت و سلامتی عطا فرما شریعت کا پابند بنا خوف خدا محبت رسول کی توفیق عطا فرما یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دے یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دے یا اللہ نمازوں کا پابند بنا دے با جماعت نمازیں ادا کرنے والا سجدوں میں لذت دے پیشانیاں روشن کر دے سینے منور کر دے سینوں کو کینوں سے پاک کر دے مولا ہمارا سینہ ہو عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو الہی صراط مستقیم پر چلا حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق دے سچ بولنے کی توفیق دے بیماروں کو شفا دے لاولدوں کو اولاد دے بے روزگاروں کو روزگار دے جو بار قرض مبتلا ہے بار قرض سے سبکدوش کر دے یا اللہ زواجی زندگی بہتر کر دے بچیوں کو نیک صالح کر دے علم نافع عطا فرما دے یا رب العالمین رحم کر کرم کر جو بچیاں جوان ہیں ان کے لیے جلد از جلد سعید رشتے عطا فرما جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے جوڑ کو اس سے ملا دے یا اللہ ہم سب میں آپس میں اتحاد اتفاق قائم دائم فرما نفرت عداوت کینے بغض و حسد سے بچا لے یا اللہ اخوت المسلمین کے جذبات میں بیدار فرما پروردگار عالم بانی محفل و حاضرین محفل کے جملہ جائز مقاصد دینی دنیاوی کو پورا فرما یا الہی ہم سب کا بھی خاتمہ خیر پر فرمانا عذاب قبر سے بچانا حشر میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک